اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طالبات، ہم حصہ غزلیات کو پڑھ رہے ہیں۔ حصہ غزلیات میں ہم نے کل عابد مناوری کی حیات کو دیکھا، ان کی حالات زندگی کے بارے میں ہم نے کل گفتگو کی۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ان کی پہلی غزل رہے گی۔ عابد مناوری کی پہلی غزل جو ہے، آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ پہلی غزل جو ہے وہ یوں ہے: باطن کی آنکھ سے جو کبھی دیکھتا ہوں میں، باطن کی آنکھ سے جو کبھی دیکھتا ہوں میں، لگتا ہے جیسے خود سے بھی ناآشنا ہوں میں۔ اس در سے خالی ہاتھ ہی پلٹا ہے ہر کوئی، اس در سے خالی ہاتھ ہی پلٹا ہے ہر کوئی، دستے سوال لے کے کہاں آ گیا ہوں میں۔ مجھ کو ہوا اڑا کے جدھر چاہے لے چلے، مجھ کو ہوا اڑا کے جدھر چاہے لے چلے، پتا ہوں اور شاخ سے ٹوٹا ہوا ہوں میں۔ مجھ سا بھی سادہ لوح زمانے میں ہے کوئی، مجھ سا بھی سادہ لوح زمانے میں ہے کوئی، اپنی تباہیوں پہ بھی خوش ہو رہا ہوں میں۔ ہے ٹھیک یا غلط میرا انداز گفتگو، ہے ٹھیک یا غلط میرا انداز گفتگو، عابد جو کہنا تھا مجھے وہ کہہ گیا ہوں میں۔ یہ تھی عابد مناوری صاحب کی پہلی غزل آپ کے نصاب میں۔ پہلا شعر جو ہے: باطن کی آنکھ سے جو کبھی دیکھتا ہوں میں، لگتا ہے جیسے خود سے بھی ناآشنا ہوں میں۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ باطن کی آنکھ سے جو کبھی دیکھتا ہوں میں، جب بھی میں کبھی باطن کی آنکھ سے دیکھتا ہوں تو لگتا ہے، تو مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے خود سے ناآشنا ہوں میں۔ جب میں اپنے آپ کو ٹٹولتا ہوں یا اپنے ضمیر کی آنکھوں سے دنیا کو اور خود کو دیکھتا ہوں تو مجھے خود اپنا وجود اجنبی لگتا ہے، جیسے میں خود کو نہ جانتا ہوں۔ مجھے خود اپنے آپ کا علم نہیں کہ میں کون ہوں، لگتا ہے جیسے خود سے بھی ناآشنا ہوں میں۔ اس شعر میں عابد مناوری صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں خود کو دل کی آنکھوں سے چشم بصیرت سے دیکھتا ہوں تو وہ تو میں اپنے آپ کو خود سے بھی ناآشنا پاتا ہوں۔ اس شعر میں ہمیں شاعر یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ چشم بصیرت سے جب میں اپنے آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو خود سے بھی ناآشنا سمجھتا ہوں۔ دوسرا شعر جو ہے: اس در سے خالی ہاتھ ہی پلٹا ہے ہر کوئی، دستے سوال لے کے کہاں آ گیا ہوں میں۔ دوسرا شعر جو ہے، اس میں عابد مناوری صاحب فرماتے ہیں کہ اس در سے خالی ہاتھ ہی پلٹا ہر کوئی، دستے سوال لے کے کہاں آ گیا ہوں میں۔ میں خدا کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے دستے سوال لے کے، کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی سوال کریں گے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو یہ تو ناممکن ہی نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ جو ہے وہ وہاں سے خالی واپس آئیں گے، یا ہماری جولی جو ہے ان کو ان دعاؤں سے سمیٹ دیا جاتا ہے، بھر دیا جاتا ہے۔ کہ ہم جو بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنے پروردگار سے تو مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ خوشیاں اپنی جولی میں ڈال دیتا ہے۔ کہ اس شعر میں یہی عابد مناوری صاحب سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ خدا کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے، لیکن انسانوں سے ہمدردی کی توقع رکھنا
فضول ہے. یعنی کہ اگر ہم انسان پہ بھروسہ کریں گے، اگر ہم انسان پہ توقع کریں گے کسی ایسی چیز کا، کسی ایسی نعمت کا جو اس کے بس کی بات نہیں ہے، تو یہاں پہ کہتے ہیں شاعر، یہاں سے خالی ہاتھ ہی لوٹنا پڑتا ہے. یعنی کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں سے تو ہم خالی ہاتھ ہی لوٹیں گے. اس کے برعکس اگر ہم سوال کریں گے، اگر ہم ہاتھ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو یہ تو ناممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیں ان چیزوں سے، ان نعمتوں سے نہیں نوازیں گے، بلکہ پورا کا پورا حق جو ہے انہی کو ہے. یعنی کہ وہ ہمیں ان نعمتوں سے ضرور نوازیں گے. تیسرا شعر جو ہے، مجھ کو ہوا اڑا کے جدھر چاہے لے چلے، پتا ہوں اور شاخ سے ٹوٹا ہوا ہوں میں. اس شعر میں انسان کی اس حالت کو بیان کیا گیا ہے جب وہ حالت سے مایوس ہو جاتا ہے. یعنی کہ آج کل تو ہر ایک انسان اپنے اپنے حساب سے تو سبھی خوش نظر نہیں آ رہے ہیں. تو یہاں پہ عابد منوری صاحب اس بات کو باور کرانا چاہتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھ کو ہوا اڑا کے جدھر چاہے لے چلے. یعنی کہ وہ اپنی، یعنی کہ بے کسی کی حالت میں اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے. کون؟ ایک انسان. یعنی کہ یہاں پہ ایک انسان کی اس حالت کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک انسان اس پتے کی مانند ہوتا ہے جو شاخ سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، پھر ہوا میں اسے پھر ہوا یعنی کہ اسے جدھر چاہے لے جا سکتی ہے. اس شعر میں بے پناہی یعنی کہ قنوطیت، یعنی کہ بے پناہ مایوسی کا اظہار کیا گیا ہے. اس قسم کے اشعار جو ہے زندگی کو اور بھی مایوس کر دیتے ہیں. یعنی کہ خدائی برتر نے ہماری زندگی ایک کاغذی کشتی کی مانند بنائی ہے جسے ہوا چاہے جدھر چاہے ادھر لے جائے. یعنی کہ اسی بات کو یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھ کو ہوا اڑا کے جدھر چاہے لے چلے، پتا اس شاخ سے ٹوٹا ہوا ہوں میں. یعنی کہ اس میں انسان کی اس حالت کو بیان کیا گیا ہے جب وہ حالات سے مایوس ہو جاتا ہے اور بے کسی کی حالت میں اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے، تب وہ اس پتے کی مانند ہوتا ہے جو شاخ سے ٹوٹا ہوتا ہے. پھر یہاں پہ کہتا ہے عابد منوری صاحب کی، پتا ہوں اور شاخ سے ٹوٹا ہوا ہوں میں. یعنی کہ مجھے چاہے ہوا مجھے جدھر چاہے ادھر لے جا سکتا ہے، کیونکہ جب انسان حالات سے مایوس ہو جاتا ہے، بری طرح انسان بے کس ہو جاتا ہے، تو وہ مجبور ہوتا ہے اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑنے کے لیے. تو یہاں پہ کہتا ہے عابد منوری صاحب کی، اب اگرچہ میں اس کاغذ کی کشتی کی مانند ہوں جسے ہوا چاہے جدھر چاہے ادھر لے جا سکتا ہے. چوتھا شعر جو ہے، مجھ سا بھی سادہ لوہے زمانے میں ہے کوئی، اپنی تباہیوں پہ بھی خوش ہو رہا ہوں میں. اس شعر میں عابد